الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یہ بخاری شریف بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ ہم بخاری شریف کہہ دیتے ہیں، اس کتاب کا جو مکمل نام ہے وہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ کتاب کا پورا نام ہے، لیکن سہولت کے لیے ہم بخاری شریف سے تعبیر کر دیتے ہیں اور بخاری شریف کہتے ہیں۔ پورا نام یہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بڑی محنت، جفاکشی کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ لکھی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 6 لاکھ حدیثیں تھیں۔ ان حدیثوں میں غور و فکر کرتے، ان کی سندوں کو دیکھتے اور حدیث شریف لکھنے سے پہلے غسل فرماتے اور 2 رکعت پڑھتے اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر حدیث کی سندوں میں غور فرماتے اور غور کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح حدیث معلوم ہوتی اس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جگہ دیتے اور اس حدیث شریف کو لکھتے۔ تو اس طرح 6 لاکھ حدیثوں میں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کل حدیثیں جو بخاری شریف میں لکھی ہے وہ ہے 9082 حدیثیں۔ کل حدیثیں ہیں، مکررات، معلقات، متابعات، سند کے ساتھ، بغیر سند کے، جو کل روایات کی تعداد ہے بخاری شریف کی وہ 9082 ہے۔ اور اگر مکررات کو حذف کر دیا جائے تو حذف مکررات کے بعد جو روایات کی تعداد بچتی ہے تو وہ ہے 2761، 2761 روایتیں۔ اور یہ ایسی روایتیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک روایت کو کئی جگہ پر ذکر کرتے ہیں، ایک ایک روایت سے کئی مسائل مستنبط فرماتے ہیں۔ تو جو باب آتا ہے، جو عنوان چل رہا ہے، اس کے تحت اس روایت کو لائے اور پھر کوئی مسئلہ مستنبط فرمایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بخاری یہ تو نسبت ہے وطن کی طرف، آپ کا جو نام ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا محمد نام ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے اور لقب امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ والد محترم کا نام اسماعیل ہے۔ آپ کے جو والد ماجد اسماعیل تھے وہ ذی علم آدمی تھے اور بڑے پائے کے محدث تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ روایتیں کرتے ہیں۔ اور دادا کا جو نام ہے ابراہیم ہے، پردادا کا نام مغیرہ ہے۔ مغیرہ یہ مجوسی تھے، یمان بن اخنس جوفی کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، اسلام قبول کیا
اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نسبت جوفی بھی ہے۔ تو یہ جوفی نسبت ہے ولان، یعنی اسلام میں داخل کرنے والے کی طرف یہ نسبت ہے، اور بخاری جو نسبت ہے یہ شہر بخارا میں آپ کی پیدائش ہوئی اس کی طرف نسبت ہے۔ مغیرہ کے والد کا نام ہے بردزبہ، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ۔ بردزبہ مجوسی تھا اور کفر کی حالت میں ہی انتقال ہوا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بردزبہ یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ہے کسان، کھیتی کرنے والا۔ تو آپ کے پردادا کے جو والد ہے بردزبہ، وہ گویا کسان تھے، کھیتی کرنے والے تھے۔ خیر، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور پیدائش سن 194 ہجری میں 13 شوال المکرم سن 194 ہجری میں بخارا میں ہوئی، اور آپ کی کل عمر تقریباً 62 سال ہوئی۔ 256 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ کسی نے آپ کی عمر کو، آپ کی پیدائش اور آپ کی سن وفات کو اس جملے میں جمع کیا گیا اور ضبط کیا گیا، ولد فی صدق عاش حمیدا ومات فی نور۔ صدق کے جو عدد بنتے ہیں وہ 194 بنتے ہیں، تو 194 میں پیدائش ہوئی، اور حمید کے جو عدد بنتے ہیں عاش حمیدن وہ 62 بنتے ہیں، تو 62 سال کی آپ کی عمر ہوئی، اور وفات جو ہوئی وہ 256 میں ہوئی۔ نور کے 256 عدد بنتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی حدیث شریف یاد کرنے کا بڑا شوق تھا۔ آدمی جس چیز میں کمال پیدا کرتا ہے بڑا ہو کر، تو اس چیز کا شوق بچپن سے ہی اس کو ہوتا ہے، خواہ وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو۔ آدمی کا بچپن ہی بتلاتا ہے کہ بڑا ہو کر یہ اس فن میں اور اس کام میں ماہر ہوگا اور کمال پیدا کرے گا۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 11 سال تھی، اور 11 سال کی عمر میں امام داخلی کے درس میں شریک ہوئے۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور سند پڑھی، سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کیا اور فرمایا کہ ابو الزبیر کا سماع ابراہیم سے ثابت نہیں ہے، ابو الزبیر نے ابراہیم سے سنا ہی نہیں، تو پھر ابو الزبیر ابراہیم سے کیسے روایت کر رہے ہیں؟ امام داخلی نے فرمایا کہ نہیں، ابو سند صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو 11 سال کے بچے تھے اس وقت، فرمایا کہ آپ اصل سے مراجعات کیجئے اور اپنی جو اصل کاپی کتاب ہے اس کو دیکھیے۔ چنانچہ امام داخلی رحمہ اللہ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور دیکھا تو حقیقت وہی تھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کی عمر میں فرما رہے تھے۔ امام داخلی نے فرمایا اور تصویر کی کہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ زبیر ابو زبیر نہیں، زبیر بن عدی ہے، سفیان عن زبیر بن عدی عن ابراہیم، اس طرح سند ہے۔ تو 11 سال کی عمر میں اس طرح کا شوق ہونا اور اس طرح سند پہ بھی گرفت اور مہارت ہونا، عبور ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ 12 سال کی عمر میں تو عبداللہ ابن مبارک کی کتابیں، وکیع ابن الجراح کی کتابیں، یہ سب حفظ کر لی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بچپن میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی، چونکہ والد کے سائے سے بالکل بچپن میں ہی محروم ہو گئے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت کی اور ان کو جو پالا پوشا اور پروان چڑھایا وہ ان کی والدہ نے ہی کی۔ آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ جتنی بھی بڑی شخصیات ہوئی ہے، یہ بچوں کا شور آ رہا ہے، ان کو خاموش کیا جائے۔ جب یہ تھوڑی بات ہوگی، زیادہ لمبی چوڑی بات خاموش کرا دیں، سکون سے بات سن لو، تھوڑی بات یہ کام آنے والی ہے آپ کی۔ ماشاءاللہ آپ یہاں ایک بڑی چیز حاصل کر رہی ہیں
تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو امام بخاری بنایا تو اس میں ان کی والدہ کا اہم کردار ہے۔ جتنی بھی بڑی شخصیات گزری ہیں، آپ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ان کو بڑی شخصیت بنانے میں ان کی والدہ کا اہم کردار۔ ان کی والدہ بڑی نیک، اچھی تربیت والی، تو انہوں نے اولاد کی اچھی تربیت کی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن میں بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کی بینائی واپس فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قام میں زیارت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی بینائی بصارت اللہ نے واپس فرما دی۔ صبح دیکھا کہ بچہ بینا ہو گیا۔ تو ماں کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ ماں کی دعا اللہ کے یہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے ماں جس چیز کی فکر کرتی ہے اور اس کے لیے کوشش اور دعائیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اولاد میں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ جتنی بھی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، آپ ان میں دیکھیں تو اہم کردار ملے گا ماؤں کا۔ اور آپ یہاں رہ کر ماشاءاللہ حدیث بھی حاصل کریں گی، کر رہی ہیں، ایک بعض نے کر لی، اور تفسیر بھی پڑھیں گی، اور بھی دیگر دینی کتابیں پڑھنے کا موقع ملے گا، تو یقیناً یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ خواتین اور مستورات، عورت یہ نبی تو نہیں بن سکتی، لیکن اللہ کی ولی، محدثہ، فقیہہ، مفتیہ، بڑی سے بڑی سب کچھ بن سکتی ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی وہ حدیث شریف میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی طحاوی شریف، جس کا پورا نام ہے شرح المعانی الآثار المختلفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحکام، تو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے اور ان کی بیٹی لکھتی تھی، نوٹ کرتی تھی، تو خواتین میں محدثہ بھی ہوئی۔ اور ایسے یہ کتاب فقہ کی البدائع والثناء، کوئی بھی مفتی اس سے خالی نہیں، ہر مفتی کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی تحفۃ الفقہاء، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا جو اس کی شرح لکھ دے۔ تحفۃ الفقہاء لکھنے میں ان کی بیٹی کا خاص تعاون فاطمہ نام تھا۔ علامہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے البدائع والثناء اس کی شرح لکھی، تو علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح علامہ قاسانی سے کیا۔ اور بھی قریب میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن سے معلوم ہوگا کہ جو والدائیں نیک رہی ہے، تعلیم یافتہ رہی ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت پر انہوں نے دھیان دیا ہے، تو اللہ نے ان کے اولاد کو ولی کامل بنایا اور وہ ان کا نام روشن کرنے والی بنی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی اپنی والدہ کے بارے میں کہ میری والدہ بڑی نیک تھی، پڑھی لکھی زیادہ نہیں تھی، لیکن نماز کی بڑی پابند تھی۔ تو ان کی دعاؤں کے نتیجے میں مفتی شفیع صاحب کا نام دیکھو آج پوری دنیا کے اندر روشن ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں میں جب دین کی پختگی ہوگی تو وہ اپنے اولاد کے اچھے طریقے سے تربیت کر پائے گی۔ آدمی مرد پڑھتا ہے تو گویا فرد پڑھا، لیکن اگر عورت تعلیم یافتہ ہو گئی تو گویا پورا خاندان سنور جائے گا، پورا گھرانہ بن جائے گا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کس قدر دین کی پختہ تھی اور بدعت سے کتنی دور تھی، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جب گود میں تھے تو ان کی والدہ کے سامنے ایک جن آتا جس کا نام اللہ بخش ہے، اور وہ یہ کہتا کہ فلاں مزار پر پھول چڑھا دو، فلاں مزار پر خوشبو پہنچا دو، ورنہ میں تمہارے بچوں کو مار دوں گا۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی والدہ
اس کے بالکل بھی چکر میں نہیں آئی اور اس سے کہا کہ تو مار کر دکھا۔ اللہ پر اتنا یقین تھا، مارنے والا بچانے والا اللہ ہے، کوئی جن کوئی انسان کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، پوری مخلوق بھی مل کر کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اس سے کہتی کہ تو کچھ کر کے دکھا، تو مارنا تو دور کی بات، وہ ڈرا بھی نہیں سکا۔ تو ہمیں بدعت سے ایسے ہی بچنا چاہیے، اور جب ہمارے اندر علم ہوگا، ہماری بچیوں میں علم ہوگا، تو انشاءاللہ ان کے اندر دین کی پختگی آئے گی اور وہ پورے گھروں کو سنوارے گی اور ان کی اولاد ان کا نام روشن کرنے والی بنے گی۔ تو یہاں جو یہ تعلیم دی جا رہی ہے ایسی تعلیم ہے ماشاءاللہ۔ یہ جو پہلی روایت پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی جو پہلی روایت ہے، یہ بڑی ہی اہم روایت ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے اہم ہے کہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، کہ مجھے 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر میں نے 4800 حدیث کی ایک کتاب لکھی ابو داؤد شریف، اور ابو داؤد پھر میں نے 4 حدیثیں ایسی منتخب کی جو پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ان 4 حدیثوں میں پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اس کی وضاحت ابھی آ جائے گی۔ دوسری حدیث ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبی ہے لا یعنی چیز کو چھوڑ دینا۔ کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا کام ہی نہیں کہ وہ لا یعنی کام میں مشغول رہے، اپنی زندگی کو اپنے وقت کو ضائع کرے۔ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں موبائل میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہیں، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ زندگی کا جو وقت نکل گیا، جو گزر گیا، وہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ زندگی کا جو لمحہ گزر رہا ہے وہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ اس زندگی کی مثال برف کے مانند ہے، برف پگھل جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا، تو اسی طرح یہ زندگی چلی جائے گی تو یہ پھر واپس نہیں آئے گی، لہذا موبائل کا بالکل غلط استعمال نہ کریں۔ تیسری حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال واضح ہیں، اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت میں حرام ہیں، قرآن و حدیث میں ان کو کھلے طور سے بیان کر دیا گیا، ان سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حلال و حرام کے درمیان مشتبہ ہیں، ان کا حلال و حرام ہونا واضح طور سے اور کھلے طور سے قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، کہ جو شبہ والی چیز سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہ والی چیز میں مبتلا ہو گیا تو گویا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ چوتھی حدیث شریف ہے لا یؤمن احدکم حتی یرضی لأخیہ ما یرضی لنفسہ، کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے بھائی اپنے بہن کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے بھائی بہن کے لیے پسند کریں۔ ایسا نہیں کہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کر لی اور دوسرے کے لیے بری چیز، نہیں، جو چیز تم خود پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی بہن کے لیے پسند کرو۔ تو بہرحال پوری شریعت اور پورے دین کا خلاصہ 4 حدیثیں ہیں، ان میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے کہ سوائے اس کے نہیں، جزء نیست اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ بالنیات ہماری طالبات جانتی ہے جار مجرور ہے، اور جار مجرور سے مل کر یہ اعمال کے متعلق تو نہیں ہو سکتا، اس کا متعلق یہاں محذوف ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد متعلقات اس کے ذکر فرمائے ہیں، تصیح، تحصل، تعتبر، ان میں زیادہ راجح یہ تعتبر ہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات ای انما الاعمال تعتبر بالنیات، اعمال معتبر ہوں گے نیت سے، اعمال معتبر ہوں گے نیت سے۔
وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آگے پھر اسی کی وضاحت ہے کہ آدمی جو نیت کرے گا تو اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ مزید وضاحت فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، کہ ایک آدمی ہے ہجرت کرنے والے، 3 مثالیں بیان کی گئی۔ ایک شخص ہجرت کرتا ہے اس ارادے سے کہ مثلا لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ، اور ہماری یہ بستی خالی ہو رہی ہے، مدینہ منورہ میں نئے لوگ آ رہے ہیں، وہاں بھیڑ ہو رہی ہے، تو وہاں جا کر میں کوئی دکان کر لوں گا، اس نیت سے ہجرت کر رہا ہے، تو اس ہجرت پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس نے یہ ہجرت دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اس کی یہ ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے نے، لہذا چونکہ اس کی نیت صحیح نہیں تو اس نیت پر ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ومن کانت او الی امرأۃ ینکحھا، یا کوئی آدمی ہجرت کر رہا ہے اس وجہ سے کہ مدینہ منورہ میں جا کر لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، وہاں جا کر کسی عورت سے شادی کر لوں گا، شادی کی نیت سے ہجرت کر رہا ہے تو اس ہجرت پر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معجم کبیر میں روایت ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام ام قیس تھا، وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی۔ ایک صحابی نے ان کو پیغام نکاح پہنچایا تو اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہجرت کرنی پڑے گی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاؤ۔ چنانچہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، ان کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا ہجرت کرنا یہ چونکہ دین کے لیے نہیں، دین کی آبیاری کے لیے نہیں بلکہ نکاح کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے، لہذا ان کی ہجرت پر آخرت کے اعتبار سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور تیسری مثال اس کی ہے کہ جو ہجرت اللہ کے لیے، ایک آدمی مکہ مکرمہ سے ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ ابھی دین شروع ہو رہا ہے، دین کو آبیاری کی ضرورت ہے، اسلام دشمن سے حفاظت کی ضرورت ہے، لہذا میں ہجرت کر کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے اور دشمن سے دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں۔ تو اگر آدمی اس نیت سے ہجرت کر رہا ہے تو یہ ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے شمار ہوگی، لہذا اس ہجرت پر اجر و ثواب ملے گا۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، دنیا کا کام ہو، دین کا کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، تب اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ آدمی کوئی بھی جائز کام کر رہا ہے، اگر اس میں نیت صحیح ہوگی تو وہ کام جب بھی ہو جائے گا اور اس پر اجر و ثواب ملے گا، اور اگر نیت نہیں یا نیت غلط ہے تو پھر اس کام پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہو سکتا ہے۔ مثلا کھانا کھانا ایک مباح چیز ہے، ایک جائز چیز ہے، آپ کھانا اس لیے، ہم کھانا کھاتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے مجھے جو طاقت حاصل ہوگی میں اس طاقت کو علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے صرف کروں گا، تو اس کھانے پر ہی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب مل جائے گا، اس کھانے پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب مل جائے گا۔ بھوک تو جب بھی پوری ہو رہی ہے، اور اگر نیت غلط ہوگی تو پھر اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو مباحات میں اگر آدمی نیت کر لے تو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ وضو ہے، اگر بغیر نیت کے بھی وضو کر لیں گے تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، اور اگر نیت کر لی کہ میں اپنے سے حدث کو زائل کرنے کے لیے نیت کر رہا ہوں تو پھر اس وضو پر اجر و ثواب ملے گا، اور آدمی اس وضو پر اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو جو بھی ہم کام کریں تو اس کام میں ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اگر ریاکاری اور دکھلاوا ہوگا تو پھر اس کام پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب جب ہی ملے گا جب کہ وہ کام خالص اللہ کے لیے ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ تو یہ بخاری شریف کی پہلی روایت ہو گئی۔
جن طالبات کی بخاری شریف شروع ہوئی ہے وہ یقیناً بڑی ہی مبارکباد کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہر طرح کی ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے والدین بھی مبارکباد کے لائق ہے اور محنت سے بخاری شریف پڑھیں۔ جو پڑھانے والی معلمات ہے ادب احترام کے ساتھ ان سے بخاری شریف حدیث شریف پڑھے، چونکہ حدیث یہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، جو چیز اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہے، چاہے قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وعداها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں اللہ ان کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو گویا حدیث ہم پڑھیں اس لیے پڑھیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے جو 1400 سال سے اب تک جو کا تو محفوظ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جنہوں نے اپنے بڑے کی اور اپنے گرو کی بات کو جو کا تو محفوظ رکھا ہو سوائے مذہب اسلام کے۔ اسلام کے اندر قرآن کریم بھی جو کا تو محفوظ ہے جیسا اللہ نے نازل کیا تھا، حدیث پاک بھی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے صادر ہوئی ہو جو کہ تو محفوظ، اور محدثین جو ان کو روایت کرنے والے ہیں ان کی پوری زندگی کتابوں میں موجود، 70 80 جلدوں میں کتابیں موجود ہیں کہ جن میں ان محدثین کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ لہذا میں اپنی بہنوں سے بچیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بڑے ادب احترام کے ساتھ باوضو ہو کر حدیث شریف پڑھیں اور پڑھائیں۔ انشاءاللہ اس کی زندگیوں کے اندر بڑی برکتیں ہوں گی، قلب کو بڑا سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب علم نافع عطا فرمائے۔ اب جن طالبات کی بخاری شریف پوری ہونی ہے تو وہ آخری روایت پڑھ دیں۔ ٹھیک جی بس دعا کرانی ہے اس کے بعد باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشتاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ کتاب التوحید کا آخری باب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کو آخر میں رکھ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اصل نجات کا مدار توحید پر ہے۔ اگر آدمی کے اندر توحید نہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، وحدانیت نہیں اور شرک کی بو ہے تو پھر نجات مشکل ہے۔ اس کا جو آخری باب ہے وہ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے اور بنی آدم کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایک بڑی میزان قائم کی جائے گی اور لوگوں کے اعمال کو، اور بعض حضرات کی رائے کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ تو کچھ حضرات ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال بڑے وزنی ہوں گے
اور ان کے اعمال کا اور نامہ اعمال کا پلہ وہ جھک جائے گا، تو ان کے بارے میں وہ فرشتے اعلان کریں گے کہ ان کا پلہ جھکا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں اعلان ہوگا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جن کے اعمال کے پلے وزنی ہیں، جھکے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن کے اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے، اٹھے ہوئے ہوں گے، تو وہ لوگ ناکام ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ تو انسان کو اپنا نامہ اعمال وزنی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اسی دنیا میں۔ یہ دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی، یہاں ہم اپنے نامہ اعمال کو چاہے وزنی بنا لے چاہے ہلکا بنا لے، اللہ نے ہمیں یہ موقع دے رکھا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر اس زمین پر ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کر کے بے فکر نہ ہو جائے، بلکہ اس گناہ پر 4 گواہ قائم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ زمین جس پر گناہ کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس گناہگار کے خلاف گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبروں کو اگل دے گی، زمین میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ دوسرے جن اعضاء سے انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اعضاء اللہ کے یہاں گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ آنکھ سے گناہ کیا ہے آنکھ گواہی دے گی، کان سے گناہ کیا ہے کان بولے گا، ہاتھ پیر سے گناہ کیا ہے تو ہاتھ پیر بولیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا جو گواہ ہے وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آدمی نیکی کا ارادہ کرے، ارادہ کرتے ہی نیکی والے فرشتے کو حکم ہے کہ فوراً اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دے، اور جب اس نیکی کام کو وہ انجام دے لے تو پھر 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اسے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر بندہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے ابھی نہ لکھ، گناہ کر لیا تب بھی یہ ہے ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کی تلافی کے لیے اور اس کو دھلنے کے لیے نامہ اعمال سے توبہ رکھی ہے۔ انسان سچے اور پکے دل سے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چوتھا جو گواہ ہے جو ہمارے خلاف، وہ خود ہمارا اعمال نامہ ہے۔ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو یوں کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس نے تو کوئی چھوٹا بڑا گناہ چھوڑا ہی نہیں، سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنائیں، یہ ہمارا نامہ اعمال وزنی ہوگا تو یہ کام آئے گا۔ حدیث شریف جو آخری ہے اس میں فرمایا گیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ بہت ہلکے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہیں سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، اس جملے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے ذہن میں بات آئی ہوگی، معان اشکال ہوا ہوگا کہ زبان پر ہلکے ہیں تو میزان میں بھی ہلکے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان میں وہ بڑے وزنی ہیں، میزان میں ہلکے نہیں، ان کا وزن بہت ہے۔ وہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے بڑے ہی اہم ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک، رحمان کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان 2 کلموں کے اندر معرفت ثبوتی اور معرفت سلبی دونوں، اللہ کی معرفت سبحان اللہ، اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص، تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ رب العزت ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں۔
اللہ ہر عیب سے ہر کمی سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور اس میں معرفت ثبوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تمام کمالات اللہ کے اندر موجود ہے، اللہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ تو یہ دونوں کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چلتے پھرتے ان کا ورد رکھنا چاہیے اور خوب اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ اگر آدمی 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ جن طالبات نے ختم بخاری کی ہے قبول فرمائے اور ان کو حدیث پاک کی علموں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان کو اور ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ بڑا ہی مبارک مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ انتظامیہ ہے، چلانے والے مدرسہ، اللہ ان سب کی بھرپور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کریں۔ اچھا کیا کھانا کھا کے پھر دعا کریں۔ ٹھیک ہے۔